جب تک خیر اور شر کو ملا کر یعنی اکٹھا بیان نہ کیا جائے اس وقت تک خیر کی قدر و منزلت کا پتہ نہیں چلتا۔ ہم یہاں موجود ہیں، روشنی ہے، لائٹیں جل رہی ہیں، یکدم اندھیرا ہو جائے تو پھر ہمیں قدر ہوگی کہ یہ جو روشنی ہے اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ تو جب تک دونوں چیزوں کو اکٹھا رکھ کے بیان نہ کیا جائے اس وقت تک خیر کے متعلق جاننا مشکل ہو جاتا ہے، اور بندہ یہ گمان کرتا ہے کہ کوئی ایڈی کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے یہ۔ تو اللہ رب العالمین نے پہلے منافقین کی منافقت کا ذکر کیا کہ یہ ظاہر اور باطن سے ایک جیسے نہیں ہیں، ان کی زبان کچھ کہتی ہے، ان کا دل کچھ کہتا ہے۔ اب اس کے برعکس مومنین کی کیفیات کا ذکر کیا، عاشقوں کا ذکر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فرمایا یہی وہ پاک باز لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ رب العالمین نے انعام فرمایا ہے۔ اور وہ انعام یافتہ کون ہے؟ من النبیین، وہ اللہ کے سچے سچے سونے نبی ہیں، والصدیقین، وہ صدیق ہیں، والشہداء، وہ شہید ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ کی محبت میں اپنے سر کٹا دیے، والصالحین، اور وہ نیک پرہیزگار لوگ ہیں کہ جو جاگتے بھی رب رسول کی محبت میں زندگی بسر کرتے رہے، حالت نیند میں بھی رب رسول کی محبت نے ان کو غافل ہے، یعنی نیند کی وجہ سے رب رسول کی محبت سے، اطاعت سے، فرما برداری سے وہ نکلے، جو دم غافل سو دم کافر۔ ہے کوئی اس دور میں جو یہ دعویٰ کرے ہم میں سے کہ میں کسی لمحے بھی اپنے رب رسول سے غافل نہیں ہوتا؟ لیکن وہ صالحین کی جماعت، کہا کہ ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ جس گھڑی رب کی یاد سے ہم جدا ہوں ایسا لگتا ہے کہ وہ گھڑی ہماری موت کی گھڑی ہے۔ یہ کیفیات صالحین کی۔ فرمایا جنہوں نے ان منافقوں کے برعکس اللہ رسول کی اطاعت کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ، جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی، فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو رب ان کے ساتھ رکھے گا جن پر انعام فرمایا۔ انعام کن پر فرمایا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور آگے اعلان فرمایا کمال خوبصورت اعلان، فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہ جو 4 درجات رب نے بیان فرمائے ہیں نا، نبیوں کے، صدیقوں کے، شہیدوں کے، صالحین، اولیاء اللہ کے، فرمایا دیکھو وہ جو اطاعت گزار لوگ ہیں، ایمان لانے والے اللہ رسول پر، کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کو ان چاروں کی یاری نصیب ہو گئی ہے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ نبی، یہ صدیق، یہ شہید، یہ صالحین کتنے اچھے ساتھی ہیں آخرت کے۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، کسی کے ذہن میں یہ گمان نہ آئے کہ ہم ایمان لائے ہیں تو یہ ہمارا کمال ہے، کہا نہیں، یہ اللہ اس کے رسول کا کرم ہے تم پر۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے تم پر۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ کافی ہے جاننے کے لیے۔ یہ آیت مقدسہ نازل کب ہوئی؟ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں انصار میں سے ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ انصار میں سے، انصار کون ہے کہ حضور جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو وہ جو حضور کا استقبال کرنے والے تھے، وہ جو حضور کی راہ میں اکھیاں بچھانے والے تھے، وہ جو آقا علیہ السلام کا ویلکم کرنے والے تھے، وہ جو حضور کی آمد کی خوشی میں رقص کرنے والے تھے، وہ محبوب علیہ السلام کی آمد کے نعرے لگانے والے تھے، وہ انصار تھے مدینہ شریف کے رہنے والے۔ کہا ان انصار میں سے ایک شخص حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، بلکہ اس کو تھوڑا بدل کے یوں کہیں کہ انصار میں سے ایک عاشق حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آگے جو حدیث ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ عشق کے انتہا درجے پہ فائز تھا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوا، چہرہ مرجھایا ہوا، پریشان حالت، غمزدہ کیفیت۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ غمزدہ نظر آ رہے ہیں، پریشان نظر آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اسی بات پہ غور کر رہا ہوں کہ آپ امام الانبیاء ہیں اور ہم آپ کے غلام ہیں۔ ظاہر ہے غلام اور آقا کا درجہ برابر تو نہیں ہوتا، یہاں بھی برابر نہیں ہے، وہاں بھی برابر نہیں ہوگا، تو آپ جنت میں جنت کے بلند و بالا درجوں میں ہوں گے اور ہم جو ہیں ظاہر ہے کہ آپ کے درجے میں تو نہیں ہو سکتے، ظاہر ہے کہ غلام اور آقا کا درجہ اور مرتبہ کسی صورت بھی برابر
نہیں ہوتا. تو میں یہ پریشان ہوں کہ یہاں تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, صبح و شام آپ کی زیارت کرتے ہیں, آپ کے چہرہ والدعا کو دیکھ لیتے ہیں, آپ کی صحبت کا فیض پاتے ہیں, آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں, آپ سے علم حاصل کرتے ہیں, آپ کی وجہ سے آپ کی صحبت میں بیٹھ کے اپنا باطن روشن کرتے ہیں. تو یہاں تو ہمیں یہ قرابتیں نصیب ہیں, یہاں یہ رفاقتیں نصیب ہیں, یہاں یہ صحبتیں نصیب ہیں, یہ سنگتیں حضور آپ کی نصیب ہیں. تو کل جب آپ جنت میں ہوں گے تو وہاں کیا کریں گے؟ ہم کیسے آپ کو تلاش کریں گے؟ کیسے آپ کے درجے تک پہنچیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی دیکھیں نا, یہ وہ عاشق تھا جو اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا. ہمیں بڑی محبت ہوتی ہے کسی بندے سے, لیکن ہم اتنا ضرور کہتے ہیں آپ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں, آپ کی عادت بہت اچھی ہے. ایون کہ جتنے بڑے بڑے سیاستدان ہیں جن کے فالوور جو ہیں وہ ایک دوسرے کو گولی مار دیتے ہیں کہ تو نے میرے لیڈر کے خلاف بات کیوں کی, مجھے اپنے لیڈر سے اتنی محبت ہے. لیکن ان میں سے بھی کوئی یہ جرأت نہیں کرتا کہ قیامت والے دن میں فلاں کے ساتھ ہوں. جب بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ اسنین دے نانے نال رکھی ہے, یہی دعا کرتے ہیں نا. یہ کوئی نہیں کہتا کہ یا اللہ مجھے فلاں لیڈر کے ساتھ رکھنا, میرا اور اس کا عشر اکٹھے کرنا. یہ عشق کی انتہا میں تھا. عرض کی یا رسول اللہ یہاں تو آپ کی صحبت میں ہم رہتے ہیں, آپ کی سنگت میں رہتے ہیں, آپ کی زیارت کرتے ہیں صبح و شام, تو وہاں کیا ہوگا؟ وہاں تو درجات ظاہر ہے کہ الگ الگ ہوں گے. ابھی حضور نے جواب ارشاد فرمایا ہی نہ تھا کہ عرش معلیٰ سے جبریل امی آئے, یہ آئے مقدسہ لے کے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی, یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو رب ان لوگوں کے ساتھ رکھے گا جن پر رب نے انعام فرمایا ہے. وہ ان کے درجات میں ہوں گے, قیامت والے دن بھی ان سے جدا نہیں ہوں گے. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں, فرمایا جس تن اندر عشق نہ رچیا کتے اوس تھی چنگے, مالک دے در راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے. زبانی جمع خرچ اور چیز ہے, زبانی دعویٰ کر لینا اور چیز ہے, زبانی اظہار کرنا اور چیز ہے, لیکن دل دے کے محبوب کو پھر اس پہ ثابت قدم ہو کے ڈٹ جانا یہ اور چیز ہے. جس تن اندر عشق نہ رچیا. میں قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں آپ کو ایک جملہ کہوں, جو سینہ عشق کی لذت سے خالی ہے میرے عزیزو وہ اس قابل نہیں کہ وہ جنت میں جا سکے. جو سینہ عشق کی نعمت سے خالی ہے, عشق کی دولت سے خالی ہے, وہ اس قابل نہیں کہ وہ جنت کی سیر کر سکے, جنت کی بہاریں, جنت کے انعامات لے سکے. ازل سے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ہیں ان کی امتیں, جس کو بھی نوازا گیا ہے, نوازنے کا سبب محبت میں وارفتگی ہے. قرآن مجید میں آپ کئی سارے مقامات پہ پڑھیں گے کہ اللہ رب العالمین فرمائے گا اپنی نمازوں پہ مان نہ کرو, اپنے اعمال پہ مان نہ کرو. لیکن کسی ایک جگہ بھی جب تعالیٰ نے الحمد سے والناس تک فرمایا کہ میرے محبوب کی محبت پہ فخر نہ کرنا, میرے محبوب کی محبت پہ ناز نہ کرنا. تو سو جس تن اندر عشق نہ رچیا کتے اوز تھیں. بلکہ میں اس کو آسان کر کے یوں کہوں تو اللہ والے وہ جو صاحب نظر لوگ ہوتے ہیں وہ بات ختم کر گئے. کہا انسان اشرف المخلوقات ہے, کتا نجس ہے. اشرف المخلوقات کا سٹیٹس تب تک بحال ہے جب تک یہ صاحب عشق ہے. عشق کی نعمت سے معروم ہو گیا, محبت کی نعمت سے معروم ہو گیا, دولت سے معروم ہو گیا, پھر اس کے اور کتے کے درمیان کوئی فرق نہیں, بلکہ کتا بہتر ہے اس سے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس کا کھاتا ہے اسی کے ڈیرے پہ زندگی دیتا ہے ساری. جس تن اندر عشق نہ رچیا کتے اوز تھی چنگے, مالک دے در راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے. حضرت سیدنا عثمان مکہ معظمہ میں ہے اور اس شہر میں ہے جس شہر میں ان کی ولادت ہوئی, جس شہر میں وہ جوانی چڑھے, اس شہر میں ہے جس شہر میں ان کی زندگی بھر کی یادیں ہیں, اس شہر میں ہے جس شہر میں ان کی والدہ, ان کے والد کی نشانیاں موجود ہیں. لیکن دل نہیں لگ رہا مکہ معظمہ میں. کیوں؟ محبوب پاس نہیں, محبوب نہیں پاس. وہ جو مشرکین مکہ تھے جو اس وقت قابض تھے کعبۃ اللہ شریف پہ, وہ جب لے کے گئے حضرت عثمان کو کعبۃ اللہ شریف کے احاطے میں, کہنے لگے کہ آپ طواف کریں, ہم آپ کو پروٹوکول کے ساتھ طواف کرواتے ہیں. فرمایا میں ویکھنا بھی گوارا نہیں کرتا, اس دا طواف تائیوں کراں گا کہ جدو میرا محبوب نال ہوئے گا.
اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس تن اندر عشق نہ رچیا کتے اوس تھی چنگے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخی جملہ حجر اسود کے متعلق امت کے لیے حکم کیا ہے کہ اس کو بوسہ دو، گناہ معاف ہوں گے. اور جو بوسہ نہ دے سکے رش کی وجہ سے وہ دور سے اشارہ کر لے، اگر چھڑی اس کے پاس ہے تو چھڑی اس طرف کر کے اسے چوم لے. اللہ رب العالمین اس استلام کی حالانکہ ہاتھ نہیں لگا، چھڑی ساتھ نہیں لگی، صرف اشارہ کیا یوں کر کے، رش زیادہ ہے صرف اشارہ کرے اور اس چھڑی کو چوم لے. چھڑی نہیں ہے، ہاتھ کرے، ہاتھ کو چوم لے. صرف اتنا عمل کرنے پر اللہ رب العالمین گناہ معاف کر دے. سنو سیدنا فاروق اعظم جس تن اندر عشق نہ رچیا کتے اوس تھی چنگے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے، کہا حجر اسود میں تجھے ہرگز بوسہ نہ دیتا اگر تجھے میرے محبوب نے چوما نہ ہوتا. عمر تجھے بوسہ اس لیے دیتا ہے کہ تیرے ساتھ میرے محبوب کے لب لگے ہیں. جس تن اندر عشق نہ رچیا کتے اوس تھی چنگے، مالک دے در راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے. ہائے 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 ہائے، جب سے امت میں یہ نعمت ختم ہو گئی یا کم پڑ گئی، فسادات شروع ہو گئے، جھگڑے شروع ہو گئے، اختلافات شروع ہو گئے اور حد سے بڑھ کے ایک دوسرے کی عزت اچھالنے لگ گئے. یہ آپ سوشل میڈیا ہر بندے کے پاس ہے، آپ کھولیں واللہ 10 منٹ آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھیں آپ پریشان ہو جائیں گے. یار کسی بندے کو کسی بندے پہ کوئی اعتماد نہیں، کسی بندے کو کسی بندے کی عزت کا کوئی لحاظ نہیں، کسی بندے کو کسی بندے کا کوئی احساس نہیں. وہ اس کو جو ہے وہ برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے. گویا ایسے لگتا ہے کہ جیسے ساری قوم نے ذمہ لے لیا ہے ایک دوسرے کی عزتیں اچھالنا. عشق والے جو تھے انہوں نے بندوں کی طرف کیا دیکھنا ہے، وہ حجر اسود کی طرف نہیں دیکھ رہے. کہا اس لیے تب دیکھیں گے تجھے جب محبوب ساتھ ہوں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ عاشق صادق حاضر ہوئے. اللہ اکبر. اچھا اگر وہ اپنے آ کے جذبات کا اظہار نہ کرتے، اور یاد رکھیں اس طرح کی بات انسان تڑپ کے تب ہی کرتا ہے جب بے بس ہو جاتا ہے. جب تک انسانی ضبط باقی ہے نا، انسان اپنے دل کی بات کو کسی کے سامنے اظہار نہیں کرتا. یاد رکھیے گا کب ظاہر کرتا ہے؟ جب بے بس ہو جاتا ہے. وہ حضور کی محبت میں اس قدر بے بس ہو چکے تھے کہ ان کو اس بات کی پریشانی لاحق تھی کہ یہاں تو حضور کا جلوہ کرتے ہیں، یہاں تو محبوب کو دیکھتے ہیں، قیامت والے دن حضور جنت کے عرفہ والا درجات میں ہوں گے، تو ہم غلام ہیں، ہم ظاہر ہے کہ حضور کے درجے میں تو نہیں ہوں گے، تو وہاں پھر یہ نعمت کہاں جائے گی، کیسے حاصل کریں گے؟ تو وہ تڑپ تھی. اب اس تڑپ کی برکت امت کو یہ حاصل ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے صرف مطلقاً اس انصاری عاشق کے متعلق نہیں فرمایا کہ محبوب اسے کہہ دیں کہ تو میرے محبوب سے پیار کرتا ہے، قیامت والے دن میرے محبوب کے درجے میں ساتھ ہوگا. کہا تڑپ تیری ہے، میں جانتا ہوں کہ محبوب کے غلاموں میں قیامت تک ایسے لوگ باقی رہیں گے. بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا مبارک ہو ان کو جنہوں نے مجھے دیکھا اور ایمان لائے. 7 بار مبارک ہو ان کو جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور پھر بھی مجھ سے عشق کرتے ہوں گے، مجھ سے محبت کرتے ہوں گے، میرے نام پہ مرتے ہوں گے، میرے نام پہ جیتے ہوں گے. 7 بار مبارک ہو ان کو. اللہ اکبر. تو اللہ رب العالمین نے یہ فضل فرمایا اس انصاری عاشق صحابی کی توسط سے امت پر. تڑپ اس کی بیان ہوئی بارگاہ رسالت میں، التجا اس کی پہنچی بارگاہ رسالت میں. رحمت کا دروازہ اللہ رب العالمین نے قیامت تک کی امت کے لیے کھول دیا. فرمایا جس نے قیامت تک اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر لی، اللہ رب العالمین قیامت والے دن اس اطاعت کرنے والے مومن کو نبیوں کا بھی قرب عطا کرے گا، صدیقوں کا بھی قرب عطا کرے گا، شہیدوں کا بھی قرب عطا کرے گا، ولیوں کا بھی قرب عطا کرے گا. جس تن اندر عشق نہ رچیا کتے اوس تھی چنگے، مالک دے در راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے. نبوت کا ذکر ہوا، صدیقیت کا ذکر ہوا، شہداء کا ذکر ہوا، اولیاء اللہ صالحین کا ذکر ہوا. ان کی بالکل اختصار کے ساتھ تعریفات، بالکل موٹا موٹا تعارف. نبی کون ہے؟ نبی اس ذات کو کہا جاتا ہے جس پر اللہ رب العالمین وحی نازل کرے، اور نبی اس ذات کو کہا جاتا ہے جسے رب تعالی، بندے نہیں، جسے رب تعالی اپنے اور اپنے مخلوق کے درمیان واسطہ بنائے بائیں طور کہ اے نبی آپ نے میرے احکام میری مخلوق تک پہنچانے ہیں.
اس ذات کو نبی کہا جاتا ہے۔ گویا نبی خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہوتا ہے۔ اگر واسطہ نہ رہے تو خالق اور مخلوق کا تعلق نہ رہے گا۔ ہندو رب کو مانتے ہیں، عیسائی رب کو مانتے ہیں، یہودی رب کو مانتے ہیں، اور بھی بہت سارے مذاہب کے ماننے والے، ان سے آپ پوچھیں گے تو وہ بالآخر کہیں گے کہ ہم بھی اس رب کو مانتے ہیں، لیکن وہ مومن نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ واسطے کے منکر ہیں۔ اگر ہماری قوم کے اندر بھی کوئی شخص اس واسطے کا منکر ہے، میں پھر عرض کرتا ہوں، وہ واسطے کو چھوڑا، واسطے کے منکر ہوئے، تو وہ یہودی کے یہودی رہے، ہندو کے ہندو رہے، عیسائی کے عیسائی رہے۔ اگر ہماری مسلمان قوم کے اندر بھی کوئی شخص خدا اور مخلوق، خالق اور مخلوق کے درمیان یہ جو واسطہ ہے رسالت کا، اس کا انکار کرے گا تو یاد رکھو اس کا حکم بھی وہی ہوگا جو ان کا ہے۔ اس لیے کہ نبی اس ذات کو کہا جاتا ہے جس پر رب وحی نازل کرے اور رب تعالیٰ اسے اپنے اور مخلوق کے درمیان واسطہ بنائے بائیں طور، اے نبی میرے احکام میری مخلوق تک پہنچانے ہیں۔ آپ خوش نصیب ہیں، آپ واسطے کو مانتے ہیں۔ وہ بد نصیب ہیں جو کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین اپنے احکام ڈائریکٹ نہیں بھیجتا تو تمہیں کہاں سے سیڑھی مل گئی ہے ڈائریکٹ جانے کی؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ۔ تو جب کوئی اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو وہ مجھ سے ڈائریکٹ معافی مانگنا چاہتا ہے تو معافی نہیں ملے گی اسے۔ کیا کرے؟ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب تیرے قدموں میں آ جائے، تیرے قدموں میں آ جائے، پھر کیا کرے؟ تیرے قدموں میں بیٹھ کر کہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، پھر تجھے اتنا راضی کر لے، تجھے اتنا منا لے، تجھے اتنا راضی کر لے کہ تو اس کی سفارش میری بارگاہ میں کر دے، تو فرمایا وہ جو معافی مانگنے والا ہے وہ اپنے رب کو تیرے واسطے سے توبہ قبول کرنے والا انتہائی مہربان پائے گا۔ اگر ڈائریکٹ آنا چاہو گے تو پھر کوئی واسطہ تمہارا اپنے رب سے نہیں ہے۔ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تو میرے عزیز و نبی اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس پر رب وحی نازل کرے اور رب اسے واسطہ بنائے۔ کیسی مخلوق ہے، کیسے لوگ ہیں کہتے ہیں ہم واسطے کو نہیں مانتے، ہم کوئی واسطہ نہیں ماننے کے لیے تیار۔ بھائی رب نبی کو واسطہ بنا رہا ہے، تم بنانے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ وہ رب خالق مالک رازق تمام قدرتوں کا حامل ہو کر بھی نبی کو واسطہ بنا رہا ہے مخلوق تک احکام پہنچانے کا۔ تم ڈائریکٹ کہاں جانا چاہتے ہو بھائی؟ کیوں جی؟ تم ڈائریکٹ کہاں جانا چاہتے ہو؟ کیا تم معاذ اللہ یہ دعویٰ کرنا چاہتے ہو کہ ہم رب سے بھی زیادہ قدرتوں والے ہیں؟ مالک کہہ رہے ہیں جس نے میرے کو لاؤنا ہے وہ میرے محبوب اللہ ہو کے آئے، اے جلی قوم کہہ دی نہیں ایسی ڈائریکٹ جانا ہے۔ اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پہچاننے کی توفیق دے۔ ہمارے ائمہ دین نے، ائمہ اہل سنت نے حقوق مصطفیٰ پر کتابیں لکھی ہیں، کئی 100 صفحات کی، اور اگر کسی کو یہ نعمت میسر نہیں تو وہ ان اولیاء اللہ بزرگان دین کی تعلیمات کو پڑھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان اولیاء اللہ کی تعلیمات کے چند صفحے پڑھنے کی برکت سے ہی دل کا میل دور ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جب آئیں تو دل خالص لے کر آئیں، تنقید کا چشمہ لگا کر نہیں، محبت کی اینک پہن کر آئیں۔ دوسری ذات صدیق۔ صدیق کون ہے؟ صدیق وہ شخص ہے کہ جس کا قول اور جس کا اعتقاد عقیدہ مبنی بر سچائی ہو، جو کچھ وہ کہہ رہا ہے زبان سے وہ بھی حق کہے، جو عمل کرے وہ بھی حق کرے۔ اور دوسرا کہا گیا کہ جو اللہ رب العالمین کے دین کے تمام احکامات کی بغیر کسی شک اور شبہ کی تصدیق کرے وہ صدیق ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر سب سے پہلے صدیق، صدیق اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو جب مجھے رب تعالیٰ نے تمہاری طرف مبعوث فرمایا تم نے میری نبوت اور رسالت کی تکذیب کی، ابو بکر نے میری تصدیق کی۔
تم میرا انکار کرتے رہے، ابو بکر مجھ پہ ایمان لائے، اور نہ صرف ایمان لائے، میری تصدیق کی، جان سے اور اپنے مال سے ابو بکر نے میری غمخواری کی ہے۔ ابو بکر میرے دین کا سہارا بنا ہے۔ معراج کی رات جب حضور پلٹ کے واپس آئے تو کفار اور یہود اور مشرکین جو تھے یہ انکار کرنے لگے، کیسے مان لیں، عقل نہیں مانتی، کیسے مان لیں۔ ایک رات میں جو ہے وہ مکہ معظمہ سے بیت المقدس گئے، بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا گئے، سدرۃ المنتہا سے آگے لامکاں گئے، پھر پلٹ کے پھر وہاں جو ہے وہ جنت کی زیارت بھی کی، دوزخ بھی دیکھی، اللہ رب العالمین سے طویل ملاقات بھی ہیں۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اتنے مختصر وقت میں ایک رات میں کیسے واپس آ گئے؟ دل نہیں مانتا۔ اے بھی بد نصیب نے انہوں نے بھی نہیں مانتا، ان کا بھی نہیں مانتا، اور وہ بھی اپنی عقل پر تولتے تھے اللہ رسول کے احکامات کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو، یہ بھی اپنی عقل پہ تولتے ہیں۔ کہا دل نہیں مانتا، کیسے مان لیں؟ کتنی بڑی کہانی سنائی ہے، ایک کہانی ہے جی، ایک کہانی ہے، بڑی کہانی۔ جا بد نصیبہ، منگولاں دا پتر سیں تے تو منگول ہی رہے ہیں سارے زندگی، تیرے مقدر وچ حیا نہیں آئی، لحاظ نہیں آیا، شرم نہیں آیا۔ او مشرکین سن کہندے سن ساڈی عقل نہیں مندی، تو بظاہر دعویٰ ایمان دا کر کے پھر کہنے میری عقل نہیں، کہانیاں نے ساریاں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا سنو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو معراج کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اگر میرے آقا و مولا اس سے 1000 درجے بڑی بات کریں، ابو بکر کا دل پھر بھی اسے ماننے کو تیار ہے۔ مجھے کوئی تردد نہیں، مجھے کوئی شک نہیں اس پر، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں دل سے ہی مانتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے یہ شان عطا کر رکھی ہیں۔ صدیق وہ ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے تمام احکامات کو بغیر کسی شک اور شبہ کے مانے، اور شہید وہ ہے جو دلائل اور براہین کے ساتھ، جہالت کی وجہ سے نہیں۔ یہ جو ہندو بتوں کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اگر ان کے سامنے دلائل رکھے جائیں اور یہ ان دلائل کو تنقید کی نگاہ سے نہیں، حق کو پہچاننے کی طلب لے کر پڑھیں قرآن حدیث کو، تو یہ کافر ہندو نہ رہیں، یہ مسلمان ہو جائیں۔ یہ جہالت کی وجہ سے ان جھوٹے خداؤں کے آگے لیٹے ہوئے ہیں، ان کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ شہید وہ ہے کہ جو دلائل اور براہین کی روشنی میں دین کے سچے ہونے کی گواہی دے، دین کے غلبے کے لیے لڑتا ہوا قتل کر دیا جائے، وہ شہید ہے۔ اور صالح من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، صالح ذات کون ہے؟ کہا صالح ذات وہ ہے جس کی نیکیاں اس کی برائیوں سے زیادہ ہوں۔ صالح کون ہے؟ جس کی نیکیاں اس کی برائیوں سے زیادہ ہوں۔ یہ تعریف جو امت کے ہاں ہے صالحین کی، یہ بذات خود یہ بتاتی ہے میرے عزیزو کہ ہم اولیاء اللہ کو خدا نہیں مانتے، صالحین کو خدا نہیں مانتے، ہم ان کو عبادت کا مستحق نہیں مانتے، اس وجہ سے کہ ہم جو صالح کی تعریف کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جس کی نیکیاں اس کی برائیوں سے زیادہ ہوں۔ تو یہ تعریف صادق آئے گی ہی اس پر جو انسان ہوگا، یہ تعریف صادق آئے گی ہی ولی اللہ اور صالح کی اس پر کہ جو مسلمان ہوگا، پھر اس میں گناہ کرنے کی صلاحیت ہوگی، پھر کمیاں کوتاہیاں رہ جائیں گی، لیکن اس کی نیکیاں اس کی کوتاہیوں پر غالب ہوں گی، تو اسے صالح کہا جاتا ہے، اسے ولی اللہ کہا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جو صالح کی تعریف، ولی اللہ کی تعریف امت کے ہاں موجود ہے، اس تعریف کے اندر ہی نفی ہو گئی اس دعوے کی کہ یہ لوگ اولیاء اللہ کو جو ہے وہ خدا مانتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو لائق عبادت تسلیم کرتے ہیں۔ یہ تعریف ہی نفی کر رہی ہے اس باطل دعوے کی اور اس جھوٹ کی۔ تو گویا اولیاء اللہ جو ہیں، ان کی نیکیاں ان کی کوتاہیوں پر غالب ہوتی ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں حضرت غزالی زماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات آپ کے سامنے عرض کی تھی، کہا مسکرائے تو فرمایا بیلیو اللہ نے جنیاں نمازہ میرے اتنے فرض کی تھی ہیں، میں اسے چوکیاں پڑھی ہوئی ہیں۔ تو عرض کیا حضور وہ کیسے؟ فرمایا میں 17 سالہ دا ساں کہ میرے ابا جی مینوں پھڑ کے مسیتے لے جاندے سن،
تو 12 سال دا ہویا تو میں بالغ ہویا 7 سالاں تو لے کے 12 سالاں تک مینوں ابا جی نے ناغا نہیں کرن دیتا تے 12 سالاں تو لے کے ہون تک مینوں رب دی رحمت نے ناغا نہیں کرن دیتا میں ناغا نہیں کیتا نمازاں دے وچ ساریاں پڑھیاں نے اور باجماعت پڑھیاں نے ساریاں پڑھیاں اور باجماعت پڑھیاں نے اللہ اکبر تو صالح وہ ذات کہ جس کی نیکیاں اس کی برائیوں پر غالب آ جائیں وہ ذات صالح ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید اور دین اسلام کی ان تعلیمات کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین